یہ ہے ایمان والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور کسی سے نہیں. ایمان والے کا جو معاملہ ہے لینے کا وہ اپنے اللہ سے لینے کے لیے سب سے پہلا قدم اللہ سے لینے کے لیے آدمی کی صحیح نیت کے ساتھ رہے, صحیح نیت کے ساتھ بیٹھے, صحیح نیت کے ساتھ کام کرے. یہ پہلا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں پر دے گی. نیت کے کام ہوگا وہ ایک عادت ہے, نیت کے ساتھ ہوگا وہ عبادت ہے, دونوں میں فرق ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اپنی نیت کو پانا موجہ کے کرنے پر بتانا ہے. نیت کے ساتھ رہے, نیت کے ساتھ عمل کرے تاکہ کوئی عبادت کرے. نہیں تو عادت ہے, بات سنی ہو گئی. علماء نے فرمایا عمل نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اور بغیر نیت کے وہ عادت ہوتی ہے, عادت پڑی ہوئی ہے, رواج ہے, کرتے رواج پر اللہ کا کوئی نام نہیں. صحیح نیت صحیح عمل, اس پر اللہ کے سارے وعدے. اس لیے ہم یہاں بیٹھے نیت لے کر کے مجھے کچھ کرنا ہے, کرنا ہے. آپ کے لیے نیت کی کیا رہبری ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے نیت کی رہبری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کی نیت سے بیٹھے. یہ مجلس ہماری جو ہے اس بات کے لیے جمع ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کے لیے تمام مسلمانوں کو دعوت دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو, اللہ کے یعنی اللہ کے دین کی مددگار رہو. جسے نماز کا حکم دیا, زکات کا حکم دیا, سچائی کا حکم دیا, ایسے ہی اس کا بھی حکم دیا کہ اللہ کے دین کے مددگار رہو. یہ دعوت ہے اللہ کی. اگر اس زمانے میں اس کا رواج کم ہو گیا, ورنہ انصار مدینہ نے تو اس مسئلے کو اتنا اٹھایا, نصرت کے مسئلے کو, کہ اپنی نصرت انہوں نے ایثار کے ساتھ کی. ایثار سے ان سے کوئی چیز نہیں, ایثار کے ساتھ نصرت کی. ایثار کا کیا مطلب ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی راحت بھی نہیں دیکھی, اپنی ضرورت بھی نہیں دیکھی, اپنی تکلیف بھی نہیں دیکھی. بچوں کی تکلیف بھی نہیں دیکھی, بچوں کی بھوک بھی نہیں دیکھی, کھانا ہے نہیں ہے, مال ہے نہیں ہے, مگر دین کی مدد کیوں کر دی؟ اس لیے ان کے ایثار کی اللہ نے تعریف کی. اور یہ اونچا مقام ہے ان کا. یہ لوگ حساب سے کام لے رہے ہیں. دین کا کوئی ہمارا کام آیا ہے یا دین کی وجہ سے کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے, کسی کی حاجت پوری کرنی ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, تو اس میں بھی حساب سے کام لیا اوپر کا درجہ. ایک یہ ہے کہ انصاف سے کام لیں. انصاف سے کام لینے کی مثال ایسی ہے کہ ایک روٹی ہے میرے پاس اور یہ بھوکا میرا کوئی اور ساتھی آ گیا, میں نے آدھی لکڑی آدھی دے دی. انصاف کہ تو اپنے لیے پسند کیا, وہ دوسرے کے لیے پسند کیا. اس کو انصاف کہتے ہیں. میں نے اپنے لیے دیا دی تھی, اس کو دیا. یہ بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں کیا انہوں نے, بلکہ پوری روٹی اس کو دے دی. اور وہ
کے ملک ہو کے رہ گئے، اس کو اشارہ کر دیا. ایسے ہر معاملے میں دین کا کام آیا اور دین کے کام کو آگے بڑھ دیا، اپنا کام پھر پیچھے ہو گیا. اور اللہ نے ان کو اسی صفت پر چلایا کہ تم اسی صفت پر رہو. ان کو خوشی دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مالک فرماتے تھے کہ یہ بات ہمارے بارے میں آئی. ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب تو بہت کام کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اگر ہم اپنی ضرورتیں دیکھ لیں تو یہ گما دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو، جو کرتے رہے وہ کرتے رہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس مقام سے پیچھے ہو جانا یہ ہلاکت. تو یہ بات ہوئی نصرت کی وجہ سے. انصار مدینہ نے اللہ کے دین کی مدد کو اس ذات کے حد پر لے گئے. اس میں انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. جو تعلقات پہلے سے لوگوں کے تھے، اگر وہ تعلقات آڑے آئے تو تعلقات کو توڑ دیا. مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور زمانے سے یہودیوں کے رہنے کی تاریخ یہ تھی کہ وہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ آئے تھے مدینے جو موجودہ یہودیوں کے زمانے میں تھے، اور وہ ہارون علیہ السلام کے اولاد میں تھے. اور وہ اس لیے آئے تھے مدینے میں آ کر آواز ملے کہ آخری زمانے کا نبی یہاں آئے گا، اس کی ہجرت کا یہ مقام ہوگا. وہ انہیں معلوم تھا اپنی کتابوں جس سے وہ یہاں کے پڑھ گئے تاکہ اگر وہ نبی ہمارے زمانے میں آئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. ایک اچھی نیت ہے، مگر انہوں نے انہوں کا زمانہ نہیں پایا. وہ جب نہیں اب جو موجودہ تھے ان کا رویہ صحیح نہیں تھا. ان کا رویہ یہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ان کو حسد آیا برابر دلوں میں. اور حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس آدمی کی موت تک مخالفت کرنی ہے. یہ لکھا ہے کہ موت تک اس آدمی کی مخالفت کرنی ہے، یہی وہ نبی ہے. انہوں نے کیا وہ آخر تک، اور وہ تباہ ہوئے. یہودیوں سے مدینہ والوں کے تعلقات تھے، رشتہ داری کے بھی تھے، لین دین کے بھی تھے، دونوں کا. بات ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک تھی، اس کی ماں اور اس کی ماں ایک تھی. یہ تعلقات بھی تھے، بتائی بھائی ہے. اور لین دین کے تعلقات تو تھے لوگ کہ وہ لوگ مالدار تھے، یہ لوگ زمیندار تھے، کاشتکار تھے. ان کو سال میں مال کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لین دین ہوتا ہے. یہ تعلقات تھے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد اس تعلقات میں آڑے آئے. انصار مدینہ نے ان کے تعلقات توڑ دیے. جب ہمارے آگے کوئی تعلقات یہ بھی اشارہ ہے ہمارے آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہو کہ تم کو نبی سے دشمنی ہے، اسے ہم تم کو نہیں دکھائیں گے. ہمارے تمہارے ہاتھ سے کر یہ بھی اشارہ پر ہے. اللہ جو ان سے فائدہ ہوتا رہتا تھا لین دین کا دوسرے باتوں کا کر دیں اشار کی وجہ سے. اور جتنے بھی تقاضے آئے مدینے میں دین کے، ان تمام تقاضوں میں یہ حضرات آگے رہتے. مان لگانے کا نمبر آئے تو مان لگایا. جو مہاجرین تو غریب فقیر ہو کر مدینے سے آئے تو کیسے آئے؟ فقراء مہاجرین ان کو کہا جاتا تھا. فقراء مہاجرین کیونکہ ان کا سارا مال سامان ضبط ہو گیا، انہوں نے لے لیا تھا. خالی ہاتھ آیا. انہوں نے ان کو بھی مان دیا ان کی ذاتی ضرورتوں کے لیے. اور دین کا تقاضا آیا تو دین کا تقاضا آیا تو بھی
طرف سے مان لگانے کا نمبر آیا مہاجرین کو زمینیں دی. مطلب حضور نے فرمایا کہ مہاجرین زمین لے کر کیا کریں گے؟ کیوں؟ یہ تو تاجر لوگ ہیں، تاجر کیا کریں گے؟ یہ تاجر لوگ ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اپنے زمینیں دی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ زمین کا تم رکھو، وضو کرتے ہو زمین کا کام وہ کرو، اور جب پیداوار آئے تو پیداوار جمع کر کے پھر ان کو تقسیم کرو، تمہارے درمیان سے اور ان کے درمیان سے. تو محنت بھی تم کرو زمین کی اور پیداوار لو، اور جب پیداوار آ گئے تو پھر تم کو حصہ دو. یہ بات یہ تو کھیتی کرنے لگتے نہیں. انسان نے کہا ہم تیار ہیں. جب تقسیم کرنے کا نمبر آتا تھا تو اس میں حساب سے کام لیتے تھے. حساب سے کیسے کام لیتے تھے؟ حساب سے کام لیتے تھے. جو پیداوار آئے کھجور کی پیداوار عام طور پر ہوتے تھے. کھجوروں کے لیے ایسا تھا جیسے ہمارے گھر کا کیوں 7 سال تک وہ رہتا ہے اتنا بھی کھجور سے دیتے تھے، سستا کیوں سے دیتے تھے. پیداوار آتی تھی تو اس کے 2 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں نری کھجور ہے، دوسرے حصے میں کھجور اور کچھ کھجور کی ڈالیاں، درختوں کے پتے وغیرہ. دونوں حصے بظاہر برابر معلوم ہوتے تھے. پھر جو زیادہ کھجور والا جو مال والا حصہ ہے وہ مہاجرین کے حصے میں جاتا تھا، اور کم مال والا حصہ جن کے لیے جاتا تھا. یہ کرتے تھے. تو زمین پر محنت بھی کی اور مال آیا تو مانتے بھی ان کو جھک لگے. ایسے ہی دین کے تقاضے آتے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے، تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی. وہاں اگر جنگ ہوئی اور شہادتیں ہوئی تو ان کے آدمی زیادہ شہید ہوتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ، ان کی تعداد زیادہ، ان کی تعداد کی وجہ سے ان کے آدمی زیادہ شہید ہوتے تھے. تو ہر بات میں قربانی میں ان کا پلہ بھاری. یہ تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مدینہ نے جو نصرت کی ہے وہ بے مثال نصرت ہے، اس کی مثال نہیں. اور اس نصرت کر کے اپنا کوئی چیز چاہیے نہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہمیں آگے رکھو، ہمیں کوئی مقام مرتبہ دو کے نا، یہ مانگا ہی نہیں. آخر تک اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لیا ہے. نصرت کا سبب انہوں نے خوب یاد کیا، اور نصرت کا سبب یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مکے میں پھیلایا، مکے میں آپ کی دعوت محنت چلائی، لیکن قریش نے اس کی کوئی قدر نہیں کی آپ کی قوم نے، بلکہ آپ کی مخالفت، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، آپ کے ساتھیوں کو ایذائیں پہنچائی. جو مانتے تھے ان کو ایذا دیتے تھے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے تھے ان کو بہکاتے تھے. دونوں کام کرتے تھے. جو آ گئے ہیں ایمان میں ان کو ایذا دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کو بہکاتے تھے. آپ کے بارے میں ان کو سناتے تھے کہ یہی آدمی ہے محمد، اس نے ہمارے درمیان میں تفریقہ ڈالا. آپ کو بدنام کرنا یہ ان کا کام تھا. وہ لوگ ساری حجت ہوتے تھے، ابھی وہ اسلام میں نہیں آئے ہیں، ان کو بہکاتے تھے، آپ کو بدنام کر دیتے تھے. یہ آدمی نے ہمارے درمیان میں تفریقہ ڈالا ہے، بیٹا باپ سے الگ ہے، میاں بیوی سے الگ ہے، یہ اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ
باہر کے لوگوں کو سمجھا یہ ہمیشہ ہوتا ہے قاتل والوں کا طریقہ، یہ تو ان کو بدنام کرو تاکہ ان کی طرف سے لوگ کٹیں، یہ طریقہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگ بچے آتے تھے اس لیے کہ مکہ ایک مرکزی جگہ ہے شروع سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ کے لیے وہ مرکزی جگہ، کعبہ میں مشرک بنے گے تو آگے تھے طواف کرتے تھے، ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ نیا دین لایا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، یا کہ جادوگر ہے، اس کی بات میں اثر بہت ہے جادو کا، کوئی اس کے قریب نہ جاؤ، کوئی اس کے سنو نہیں، یہ تو تمہارے اندر سے تفریقہ ہوگا، ہمارے اندر تفریقہ ہوگا، دونوں کام کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے اور ماننے بھی نہیں تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ لوگ منکر ہیں، یہ اللہ کے کام سے، اللہ کے نام سے انکار ہے، اور دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کام میں یہ رکاوٹ پیدا ہو، ان کی کوششیں بیکار ہے۔ عائشہ فرماتے انہوں نے یہ کام کیا ہے آپ کی دعوت کے جواب میں، آپ کی نبوت کے جواب میں، جب ان کا یہ رویہ رہا تو اللہ نے ان کو ہٹایا، یہ فرماتی تھی کہ اللہ نے ان کو ہٹایا، ان سے کام نہیں لیا، یہ مردود ہوئے، یہ سزا کے لائق ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی آیت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں تبدیلی کی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ کیا انہوں نے، اور اپنے قوم کو بھی ہلاکت میں اتارا ہے، کیونکہ قوم کو ماننے نہیں دیتے تھے۔ عرب جو ہے وہ قریش کو دیکھتے تھے کہ قریش کا کیا رویہ ہے، قریش جدھر جھکیں گے ادھر ہم جھکیں گے، تو یہ جھکتے نہیں تھے اللہ کے سامنے، اس لیے دوسرے لوگ بھی نہیں جھکتے تھے، تو یہ خود بھی بگڑتے تھے، دوسروں کو بھی بگاڑتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نعمت کے جواب میں انہوں نے ناشکری کی ہے اور اپنے قوم کو ہلاکت میں اتارا ہے، ان کا انجام برا ہے۔ جہنم میں یصلونھا وبئس القرار، جہنم باقی ہوتی ہے، جہنم جانے والے ہیں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ابو جہل، ابو لہب یہ اسی راستے سے گئے۔ عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ ان کو اللہ نے ہٹایا، چلو تو اس سے کام نہیں لینا ہے، حالانکہ وہ قرآن کو خوب سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن ان کے زبان میں ہوتا تھا، نبی ان کی قوم کا ہے، ان کے خاندان کا ہے، 40 سال سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، وہ آدمی کیسا ہے جس کو 40 سال سے دیکھ رہے تھے، اور آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، کبھی آپ کی زندگی میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیسے یہ کیا ہے، یہ بڑی دلیل تھی۔ اس کے باوجود بھی بات نہیں مانی، بات نہیں ماننے دی، فرماتی تھی کہ اللہ نے ان کو ہٹایا۔ اللہ کی عادت ہے کہ جب کسی نعمت کی ناقدری ہوگی تو نعمت چھین لیتی ہے اور بیکار بنانے کی جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فرماتی تھی کہ اللہ نے ان کو ہٹایا ہے، حالانکہ ان کا اثر تھا، ان کا رسوخ تھا، ان کی مالداری اور اطراف میں ان کا بڑا وزن تھا، یہ کعبے کے متولی ہے، یہ کعبے کے متولی ہے، یہ حرم کے ذمہ دار ہیں، ان کے نام کے دروازے ہوتے تھے، فلاں قبیلے کا دروازہ ہے، فلاں قبیلے کا دروازہ، ان کے نام کے دروازے ہیں، کیونکہ وہ حرم کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کے یہ فیصلے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے بجائے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اور یہ سب بات نبی آبے اور نبی کی مخالفت،
بہت سخت بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جلدی سزا نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنانے کی وجہ سے اللہ کوئی بات پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ایک رحمت دے رہے اور اس سے مخالفت ہو گئے. فرمایا ان کو ہٹایا اللہ نے اور مدینے کے لوگوں کو اللہ لایا. مدینے لوگوں پر اللہ کی نگاہ پڑی ہے اپنے نبی کی نصرت کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے. اللہ نے حصہ پیدا کیا. ایک مجمع چاہیے جو نبی کی نصرت ہر حال میں کرے، جیسے انہوں نے ہر حال میں مخالفت کی ہے. اللہ تو اللہ ہے. فرمایا لوگوں جنود رب کا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کی فوج کو اللہ جانتے ہیں. اپنی فوج کو کہاں چڑھا دے؟ ان کو ہٹایا ہے اور انصار مدینہ کو لایا اللہ کی طرف سے. اور ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی اللہ نے، تو انہوں نے پہلے ہی ان سے نبی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. یہ ہم امت کے لیے بڑا سبق ہے کہ انصار مدینہ خالی مسلمان نہیں ہوئے بلکہ جس دن مسلمان ہوئے تھے مینا میں ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی پہلی ملاقات ایسے آئے تھے. ایسے زمانے میں یہ لوگ آتے ہیں اور مینا کی راتیں جو ہے وہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں. 10 11 12 13 یہ پہلے کیوں کہ نقصان ہوتا ہے، اس پر لائٹیں تو نہیں. روشنی میں آپ سے ملاقات ہوئی. کون ہے؟ نبی ہے. نبی کیا ہوتے ہیں کہ بیٹھو سنو. تم کو معلوم ہوا کہ لوگ مدینے سے آئے، بات آپ ہم سے بات کی جیسے آپ کی عادت تھی. مینا کے زمانے میں جب عرب کے قبائل آتے تھے جاہلیت کا حج کرنے کے لیے تو مینا میں آپ کام کرتے تھے. مولانا محمد یوسف صاحب نے اسی سنت پر عمل کر کے حاجیوں میں ہندوستان میں کام شروع کرا. حجوں کا کام ہوتا ہے مولانا نے شروع کرا. حج میں دعوت کا کام ہونا چاہیے. اردو سلم کرتے تھے کہ حج کے ذریعے سے کام بہت پھیل جائے گا. لوگ آئیں گے حج کو اور دعوت لے کر جائیں گے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حجوں میں کام شروع کیا. اس زمانے میں صاحب سے ایک مسئلہ دانے سے کام ہوتا تھا. ہم لوگ بھی جاتے تھے کہ حجوں میں کام کرو، حاجیوں کو دعوت سکھاؤ. یہ جماعت بنا کر کے اب وہ پانی کے جہاز جاتے تھے اس میں جماعتیں چڑھتی تھی. وہ جہاز میں پورے 8 دن کام کرتے تھے. ڈبا اتر کر بھی کام کرتے تھے. واپسی میں بھی حاجیوں نے اپنے کام کرایا. بہت نفع ہو. اس کی کارگزاری حضرت جی خود سنانے تھے. میں نے بھی سنی وہ کارگزاری حضرت جی کہ ہم نے یہ کام شروع کیا تو یہ ہوا یہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کا محنت کرتے تھے. مینا میں لوگ آتے تھے عرب اور ان کو دعوت دیتے تھے تاکہ وہ یہاں سے ایمان لے کر کے اپنے قبیلے میں جائے اور ان کے ذریعے سے قبائل میں اسلام کرے. اسی میں یہ مدینے والے بھی آئے اور آپ سے ملاقات کی اور آپ نے وہ مینا کی راتوں میں ان کو دعوت دی اسلام کی. تو قرآن شریف پڑھ کر کے ان کو اپنی بات سمجھائی تو ان کے سمجھ میں بات آ گئی مدینے والوں کی. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور یہ کہہ کر قبول کیا کہ باتیں تو ہمارے کان پر آئی تھی کیونکہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں ہے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا وہ حرم سے ظاہر ہوگا، یعنی مکے سے. وہ حرم سے ظاہر ہوگا اور جب ظاہر ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہودیوں سے ہم نے یہ سنی بات تو یہودی کریں اس سے پہلے ہم کریں. یہ مزاج شروع ہے کہ یہودی ایمان لائیں، یہودی کی خدمت کریں نبی کی، ہم پیر کریں. یہ ان کی سیرت ہے. اس کی انصار مدینہ اس امت کے لیے کہ وہ کریں ہم کریں. اپنے آپس میں لڑ لیں گے کہ یہودی آگے بڑھے ہم آگے بڑھیں اور اس نبی کی بات کو دونوں سے اتفاق کریں.
اور وہ سارے کے سارے جتنے آئے تھے کوئی مان لے. تو حضور نے تقاضا رکھا تو کام ہے، جب کام آئے گا تو تقاضے آئیں گے. حضور نے تقاضا رکھا کہ میرا ساتھ دو، فقط مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان ہو کر اسلام کی نصرت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، دونوں کرنا ہے. میرا ساتھ دو یا مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے، تم لوگ ساتھ دو. اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے ساتھ مدینے چلو تو میں تیار ہوں، کیونکہ دعوت کسی مکان کے ساتھ مقصود نہیں ہے. نماز تو مساجد میں ہوگی اور دعوت ہر جگہ ہوگی. دعوت کی کوئی جگہ نہیں ہے، ساری جگہ دعوت کی. تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھ جانے کو نہیں جاتا، مجھے نہیں چلو. اور ساتھ بہت سمجھدار تھے، کہنے لگے کیا ہمارے یہاں ہے، یہ تو بہت بڑا شرف ہے، کیا ہمارے یہاں ہے. باقی یہ ہے کہ ہم آپس میں کٹے کٹے رہیں گے. ہماری تو لڑائیاں چل رہی ہیں، مدینے میں لڑائی ہونے سے تو قبائل لوگ گروپ کے مدینے کے مشہور بلاتے رہتے ہیں. ہم تو لڑ رہے ہیں، کٹے ہیں کٹے ہیں. آپ کا کام جو ہے کٹن کٹن میں نہیں چل سکتا ہے کام. آپ کے کام کے لیے تو مجمع متفق ہونا چاہیے. یہ پہلے دن سے ان کی سمجھ بات ہے. اس لیے آپ ابھی صبر کریں، آپ ابھی صبر کریں. ہم جائیں گے، اپنی قوم کو سنبھالیں گے، سمجھائیں گے. جب ہم ایک ہو جائیں گے آپ آئیں تاکہ ہم مل کر آپ کا ساتھ دیں. یہ نصرت ہے. انہوں نے امت کو نصرت کا سبق دیا ہے. یہ نصرت کیسی کرنی ہے کہ ہمارا ہر طبقہ، ہمارا ہر آدمی یہ اس کام میں جڑ جائے اور جڑ کر ہم آپ کے کام کی مدد کریں. یہ اس لیے ہم کوشش کریں گے. ابھی آپ وہ لے جائیں تو ہم کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا مجمع ہی نہیں ہوگا. یہ کہا آپ ہمارا مجمع ہی نہیں پائیں گے، ہم پٹے کٹے. آپ نے کہا بہت ٹھیک. صحت میں گئے آئے 2-3 دفعہ. آخر میں انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ہم کو کوئی دین سکھانے والا دیجیے تاکہ ہمارے یہاں کوئی دین سکھائے، ہمیں کوئی سکھائے. سیکھنے کا بھی ہے، عمل کرنے کا بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا. وہ پہلا آدمی ہے جس نے سال لگایا. مصعب بن عمیر انہیں 1 سال کے لیے ہو گئے حد سے حد تک، اور انہوں نے وہاں کام کیا. ان کے ساتھ اور بھی تھے، کام کرتے تھے. وہاں مسجد میں نہیں تھی، مرکز میں نہیں تھا اور کوئی مسلح بھی نہیں تھا. یہ تو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، ہم پر مسجد پر اور یا مسلح، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. اس حال میں وہ ہم گئے تھے دعوت کا کام کرنے کے لیے. ایک زمین تھی بعض کھجوروں کا، اس میں کنواں تھا، ہم نے ان کو ٹھہرایا. کسی کے گھر میں نہیں، مسلم رہتے تھے وہاں، اپنی روزی کے لیے مزدوری کرتے تھے. مہمان بن کر دیں گے، کوئی لوگ کھانا لاتے ہوں گے، ناشتہ آیا بنتا ہے، مہمان آتا ہے، کسی پر بول نہیں کرنا ہے. محنت کرتے تھے، اب روزہ بھی مزدوری کرتے تھے. وہ اس بات میں رہتے تھے. جب کوئی رحمت نہیں ہوتا تھا ملاقات کے لیے، جیسے آپ لے جاتے ہیں ملاقات کرنے، ان کو بھی لے جاتے تھے، مہمان لائے تھے وہ. لیکن کوئی نہیں ہوا تو مصعب بن عمیر وہاں بیٹھ کر زور سے پڑھنے پڑتے. اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، کیا ہے جیسے لوگوں کی عادت ہے. جب وہ جمع ہو جاتے تھے تو اپنی بات کہتے اور ان کو دعوت دیتے. ملاقات کے لیے آئے تو ملاقاتوں میں لے جاتے تھے، تو ان سے ملاقات پر بات کرتے. اس طرح مصعب بن عمیر نے وہاں کام کیا، انصار کو اسلام پہنچایا. اور ایسا اسلام پہنچایا ایک ساتھ میں کہ تقریباً سبھی گھرانے مسلمان ہو گئے. بہت کم لوگ رہ گئے، اکثر گھرانے مان لیا. 1 سال میں اتنے محنت ہوئی، مدینہ کی ہوا بدل گئی.
اسلام سمجھایا. جو احکام نازل ہو گئے تھے وہی اتر رہی تھی. جو احکام نازل ہو گئے تھے ان احکام کی تعلیم دی, قرآن شریف پڑھایا, جمعہ کی نماز قائم کرائی. مطلب جو جو احکام آ گئے تھے وہ ان کی زندگی میں آئے. ایک ساتھ میں انہوں نے ذرا مدینے کے رہنماؤں کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا. ان کے ذریعے دعوت اور تعلیم دونوں اکٹھا کیا. دعوت بھی دی, پھر اسلام کی تعلیم بھی دی. خالی مسلمان کا نہ کر کے نہیں چھوڑا. اس لیے انصار کے حصے میں یہ دین آیا. اور پھر انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضا رکھا کہ اب آپ آئیں, ہم تیار ہیں. اور حکم بھی آیا آسمان سے کہ آپ کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ایک جگہ کھجوروں کی جگہ ہے, وہاں جانا ہے. دو جگہ کھجوروں کی تھی, ایک ہجر اور ایک مدینہ. دو جگہ تھی جس میں کھجوروں کی پیداوار ہوتا. انہوں نے مدینہ ٹھہرا, مدینہ میں آپ کی ہجرت ہوئی. پھر انصار نے اپنے سارے کارنامے کیے, شروع سے لے کر کے آخر تک. عباس بن عبد المطلب نے یہ کہا انصار سے جب لے جانے کا طے ہوا, دیکھو لے جا رہے ہو, ایسا نہیں ہو کہ ابھی لے جاؤ پھر چھوڑ دو, سوچ لو سارا عرب دشمن ہوگا. یہ کہا نبی کو لے جانا آسان کام نہیں ہے, بڑا کام ہے. جیسے کوئی ہاتھی پالے, بڑا کام ہے. سارا عرب دشمن ہوگا, برداشت کرو گے؟ نہیں تو چھوڑ دو, ہمارا بھتیجا ہے, ہم دیکھ لیں گے. شاہ نے کہا کہ ہم آپ کی ایسی حمایت کریں گے جیسے ہماری کنواری لڑکیوں کی حمایت. کسی بات میں کمی نہیں آئی. آگے آپ کو کچھ کہنا ہے ابا سے آگے کچھ کہنا ہے, کچھ کہنا ہے تو کہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تو آپ کو بھی کچھ کہنا ہے, آپ بھی کچھ کہنا ہو گیا. ہم پوری ذمہ داری سے آپ کو لے جائیں گے اور پوری ذمہ داری سے آپ کا کام کریں گے. نصرت بڑا سبق ہے میرے دوست, اللہ کے دین کی نصرت. اللہ تعالیٰ نے اس کے اخبار پیدا کیے. لوگ دعوت جب چلے گی تو دین آئے گا, اور دین کے لیے دین کے مددگار چاہیے. جیسے دین کے مخالفت تو ہوں گے دعوت کی وجہ سے, اپنے بھی پرائے بھی, وہ تو ہے ہی. ہر نبی کے لیے انسان اور جنات دشمنی کریں گے, یہ طے ہے. انسان بھی دشمنی کریں گے اور دونوں. نبی کی دشمنی انسانوں کی طرف سے ہوگی, نبی کی دشمنی جناتوں کی طرف سے ہوگی. اور نبی اس کو برداشت کرے گا, صبر کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی دشمنی ہوگی انسانوں کی طرف سے, جنوں کی طرف. آپ نہ گھبرائیں, ہدایت کہنا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہدایت کہنا تو کفا نے کہا نیم و نصیرہ, آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. باقی آپ کے ساتھ دشمنی ہوگی, انسانوں کی بھی اور جناتوں کی. فائدہ ہے جب حق بات زمین پر آئے گی تو اسے مخالفت کرنے والے کھڑے ہوں. شروع سے آدم علیہ السلام بھی آئے اور ابلیس بھی آیا, دونوں آئے. اپنے ساتھ مقرر نہ جانے اپنی خلافت کے لیے, اور شیطان کہ اس کی مخالفت کے لیے. ہاں پہلے دن سے ہے, کوئی بات نہیں. مخالفت کرنے والے مخالفت کریں اور کام کرنے والے کام کریں. اور مدد کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے اللہ. ہر نبی کی مخالفت ہوئی انسانوں کی طرف سے, جناتوں کی طرف سے, کیونکہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں احکام کے. شریعتیں ان دونوں کے لیے آئی اللہ کی طرف سے. ان کے کچھ مخالفت ہوتے ہیں تو کچھ موافق ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں زمانے. کوئی بات نہیں, مخالفت تو ہوگی. مخالفت کی وجہ سے کام کا نقصان نہیں ہوگا.
یہ طے کیونکہ کام کا حامی اللہ ہے، کام کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں مخالفت کی وجہ سے مخالفت کرنے والوں کا تو نقصان ہے، اور ایمان والوں کا، ایمان والوں کی یہ کیا مخالفت کریں گے؟ فرمایا اللہ نے کہ ایمان والوں کی مخالفت کی، ایمان والوں کو یہ ستائیں گے، ہدایت دیں گے، بس یہ کریں گے اپنے مخالف افغانوں کو ستاؤ، ہاں ان پر تنگیاں لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، جو مسلمانوں کو مارتے تھے، ان کو ستاتے تھے، بخارتے تھے، پیادہ کیتا لن یضرکم الا اذى، تمہارا کوئی نہیں بگاڑیں گے، ہاں تمہیں یہ ستائیں گے۔ یا آخر تک یہی بات کہ مخالفت کیا ہو، جو ستائیں گے، ہماری راحتیں کم کر دیں گے، ہماری ضرورتیں کم کر دیں گے، یہ کریں گے۔ تو کیا کرنا کہ تم صبر کرو اور اپنا کام مت چھوڑو۔ اگر تم صبر کرو گے، اپنا کام نہیں چھوڑو گے، تو پھر اللہ پاک اپنا اپنی قدرت دکھائے گا، اور قدرت دکھانے میں دو باتیں ہوں، یا تو مخالفت کرنے والوں کو اللہ ہی ہدایت دے دے گا، جو مخالفت کرتا تھا وہی موافق ہو جائے گا، یہ بھی قدرت ہے، اس کا امکان ہے۔ اللہ والا میشا، یا اللہ یہ کریں گے کہ ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی ہے وہ اللہ کیا لے گا اور توبہ ڈالے گا، یہ کریں گے توبہ ڈالیں گے، تو توبہ لے کر کے آئیں گے۔ جیسے بہت سے صحابی توبہ لے کر آئے کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں یہ سوچا تھا، یہ سوچا تھا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص، یہ بڑے بڑے لوگ لیڈر تھے، اور آپ کے دلوں میں، ان کے دلوں میں آپ کی طرف ایک دشمنیاں تھی۔ خالد بن ولید موقع تلاش کرتے تھے آپ کے لیے، کوئی موقع ملے، تو بہادر آدمی تھے خالد، میدانی آدمی تھے، موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے کہ میں ان کو ختم کروں۔ ایسے حضرت عمر بھی کہ آپ کو مارنے گئے تھے، ایسے عمرو بن العاص بھی کہ وہ بادشاہ کے پاس گئے تھے تاکہ بادشاہ کو آپ کا مخالفت بنا، اور بادشاہ کی طاقت آپ کے مخالف ہو، اس کے لیے بن گئے تھے۔ ایسے ختم کرتے تھے مخالفتوں کہ آس پاس کی حکومتوں سے ان کے تعلقات تھے، ان حکومتوں کو آپ کے خلاف کرنا، یہ کرتے تھے مخالفتوں میں۔ پھر اللہ نے انہیں کو مسلمان بنا دیا، ان کے دلوں کی دشمنی نکال لی، ان کو توبہ ملی۔ عمرو بن العاص کا تو عجیب قصہ، عمرو بن العاص تو بادشاہ کے دوست تھے، بادشاہ کے لیے ہدیہ لے گئے تھے یہاں سے، تاکہ بادشاہ کو ہدیہ دے کر آپ کی مخالفت پر تیار کریں، اور جو مہاجرین حبشہ ہجرت کرنے گئے تھے ان کو نکال دیں بس۔ لیکن اللہ کی شان، بادشاہ نے تحقیق کی کہ ہے کیا مسئلہ، کیا مسئلہ ہے۔ مہاجرین کو بلایا، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا دین ہے تمہارا؟ اور جعفر بن ابو طالب نے پوری تقریر کی، کتابوں میں بادشاہ کے سامنے کہ ہمارا کیا مذہب ہے، ہمارا کیا موقف ہے، اور بادشاہ کو سمجھایا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، ان میں اور ہمارے ایک تنکے کے برابر فرق نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ عمرو بن العاص سے کہا تو کس چکر میں ہے، یہ نبی ہے۔ بادشاہ کو ایمان لائے حضرت جعفر کے ہاتھ پر، اور ایمان لا کر عمرو بن العاص ان کے دشمن تھے، دوست تھے ان کے، کہ تو بھی ایمان لا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ تو تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تو تابعی کے ہاتھ پر یہ صحابی ایمان لائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا جب کام ہوگا تو اللہ قدرت ظاہر کریں گے۔ جو مخالفین ہیں ان کو توبہ ملے گی،
اگر وہ شریف ہے زندگی نہیں ہے تو ان کو توبہ ملتی ہے، ان کے دلوں کی دشمنی اللہ کھینچ لیتے اور ان کو ہدایت دے دے. یہ مثال ہے. ہمیں بھی اس امید پر کام کرنا چاہیے. یہ مخالف ہے، وہ مخالف ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہم روزانہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسئلہ تو ہاں وہ حقیقت ہے کہ مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دلوں کا مالک ہے. اگر ہمارا کام صحیح ہوا، ہماری دعائیں صحیح ہوئی تو دو کام میں سے ایک کام ہوگا. یا تو اللہ ان کے دلوں میں سے دشمنی نکال کے ان کو توبہ دیں گے. اکثر ہی ہوا ہے، پھر وہ توبہ کر کے آ جائیں گے. جو غلط فہمی میں تھے ان کی غلطوں کی دور ہو جائے گی. جو ماحول کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے تو ماحول بدل جائے گا تو وہ مان جائیں گے. اور جو ضدی ہیں تیسری قسم ہوتے ہیں ضدی، کہ نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے، نہ چلنا ہے نہ چلنے دینا ہے. ایک قسم یہ ہوتی ہے باوجود سمجھنے کے کہ صحیح تو انہیں کا ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے. ابو جہل اس میں سے تھا، فرعون اس میں سے تھا. یہ تو ہمارے سامنے قرآن کریم کے قصے ہیں، سیرت کے قصے ہیں. یہ محروم گئے. یہ محروم کیوں گئے؟ یہ ضدی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے وخاب کل جبار عنید. یہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ نامراد ہونے والے ہیں. ان کو اللہ نامراد کریں گے، ان کے نہیں چلے گی. یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کو خدا نامراد کرے گا، ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. ومن نصر الا من عند اللہ. یہ مدد تو صرف اللہ ہی کرے گا. مدد کی جو بھی شکل ہو، یا تو ان کو توبہ نصیب کرے، توبہ کر کے ان کو اللہ کے دین میں داخل کرے، اللہ کی بات لے کر ذمہ دار بنا. جیسے خالد بن ولید ابن جہان یہ ذمہ دار ہو گئے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. بعد میں حضور کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، توبہ کی ہے اور دعا مانگی. یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ ہم نے آپ کی بہت مخالفت کی ہے، ہم نے آپ سے بڑی دشمنی کا برتاؤ کیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں، تو ہماری معافی ہو جائے. یہی بات ہماری معافی ہو جائے. ایمان کو مل گیا، ایمان کو ملا مگر ہماری معافی، کیونکہ ہم نے آپ کے خلاف بہت کچھ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے اسلام لانے سے تمہاری معافی ہو جائے گی، تمہاری ہجرت کرنے سے تمہاری معافی ہو جائے گی، تمہارے حج کرنے سے تمہاری معافی ہو جائے گی. یہ بشارت دی ان کو. تم اسلام لائے ہو، اسلام کی وجہ سے سارے گناہ کفر کے معاف ہو جاتے ہیں. ہجرت کرنے وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مغفرت کے وسائل بتائے. وہ یہی طریقہ ہے ہمارا کہ ہم بشارتیں سناویں کہ کوئی ناامید نہ بنے. اتنا ہی کٹر ہے جی ہاں دین کا، دین کے کام کا، دین والوں کا، ہم ان کو ناامید نہ بنانا کہ تم جب آ جاؤ گے تو تمہاری معافی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی، تمہارا نقصان کا بدل بھی ہو جائے گا. جی ہاں کوئی ناامید نہ بنے. اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ نہیں دیکھتے کس نے کیا کیا تھا، لیکن جب وہ آتا ہے تو اللہ اس کو واپس دے. سیرت میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو مدینے کی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے. اگر مدینے پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم بھی اس کو تباہ کریں گے، تم بھی تباہ کرو گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تاکہ مدینہ تباہ نہ ہو. یہ سب معاہدے ہو جائیں. لیکن یہودیوں کی عادت پہلے سے خراب، وہ کسی معاہدے کے پابند نہیں رہتے. اس معاہدے کے تحت میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے ان کے پاس گئے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، وہ ہم اور آپ کو مل کے حل کرنا ہے، اس میں مال کی ضرورت پڑے گی، تمہیں بھی مال دینا پڑے گا. اس بات کو لے کر کے آپ گئے اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم اس آپ کا احترام بھی کریں گے اور انتظام بھی کریں گے اپنے مسئلے کا. آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور ایک آدمی کو اوپر چڑھایا
کہا کہ جب یہ نیچے بیٹھ ڈالیں تو چکی کا پارٹ اوپر تھا وہ گرا دیتا ہوا، ٹھیک ہے تاکہ ختم ہو جائے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی. ان کو ماننا آسان ہے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ نے کہا تو آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ انہوں نے یہ شر سوچا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں. پھر بعد میں ان سے مقابلہ ہوا. وہی یہ قبیلہ تھا بنو نذیر کا، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. تو جو آدمی چڑھا تھا وہاں چڑھ پاٹ گرانے کے لیے، وہ اور اس کا چچا، یہ دونوں ایمان لائے. جی ہاں، ان کو ہدایت ہو گئی، باقی گئے. تو اللہ کی تو ایسی جان ہے کہ نبی کو مار ڈالنے والے کو بھی ہدایت ہے. ہاں یہی چڑھے تھے اوپر گرا دے چکی کا پاٹ. ہاں ان قبیل میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے، چچا اور بھتیجا دونوں یہی مجرم تھے. تو اللہ کا دربار بہت بڑا ہے. کوئی نا امید تو بنے، پتا نہیں اللہ کس کو نوازیں گے، کس کو قریب کریں گے. ہر ایک امید کے ساتھ کام کریں. اس سے ہم کسی کو نا امید نہیں کرتے. تو بھی آ دشمنی کی ہے یہ کہ کوئی بات نہیں، اللہ سب معاف کرے گا. جب راستے پر آ جاؤ گے تو معافی ملے گی. جتنی محنت کرو گے اتنی ترقی ہوگی اللہ کے دربار میں. ایسا ہوا ہے. نبی کی محنت پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو دشمنی ان کے دلوں میں سے اللہ نکال دیں گے اور اپنے کام کا بنا دیں گے. اور ضدی ہوا تو پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کسی خیر میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وخاب کل جبار عنید، کہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ سب نامراد ہونے والے ہیں. ان کی چلے گی بھی نہیں اور یہ بھی نہیں چلے گی. نہ یہ رہیں گے نہ ان کی باتیں رہیں گی. چنانچہ جتنے لوگ ضدی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں نوازتے، ان کی ضد کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں. ابلیس بھی ضدی ہے، شیطان بھی ضدی ہے، انہیں سیدھا ہی نہیں کیا، اپنی ضد پر ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لعنت کے سوا لعنت ہے اس کے قیامت تک. اتنا جو بھی اس قسم کے ہوں گے ضدی بنیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے محروم. ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، اور بھی لوگ تھے، فرعون ہوا، قارون ہوا، نمرود ہوا. یہ سب وہ قسم ہے جن کو قرآن نے ذکر ہے. یہ اقتدار والے ہیں، طاقت والے ہیں، لیکن ان کو حق کے مقابلے میں ضد ہے. یہ اپنی ضد میں کامیابی کریں گے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کی طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہمارے ساتھ کا معاملہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. بس یہ قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد کتنی آئے گی، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. تو ہم ذمہ داری کے ذمہ دار ہیں. کس کا کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے. ابو جہل کا کیا ہوا، ابو لہب کا کیا، وہ تو اللہ نے کیا ہے. جی ہاں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے اس کو نامراد بنایا ہے. تو نہ پورے عرب کو ابو جہل نے آپ کے خلاف بھڑکا رکھا تھا پوری طرح سے. بہت زہر اگلتا تھا آپ کے خلاف، آپ کے کام کے خلاف. لیکن آپ اس کو برابر، جب ملاقات ہوتی جب دعوت دیتے، جب ملاقات ہوتی جب دعوت، اکرام کے ساتھ دعوت دیتے تھے. اور ابو جہل یہ کہتا تھا کہ ابھی تک آپ نا امید نہیں ہوئے ہم سے. ہم نا امید نہیں ہوتے، مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کو دعوت دیتے تھے. ایک دفعہ آپ نے ان کو سمجھایا. یہ اور عقیدہ ابن شعبہ ایک صحابی ہے، یہ دونوں کھڑے تھے اور حضور کے پاس سے گزر ہوا. حضور کو عادت تھی کہ جہاں موقع ملا آپ اپنی بات کہتے ہیں. انفرادی، اجتماعی، یہ دونوں کھڑے تھے. عقیدہ ابن شعبہ آپ نے ان کو دعوت دی. ابو جہل سے تو کہا ابو جہل نے کہ ابھی تک آپ نا امید نہیں ہوئے. میں نے ایک دن مخالفت کی، ہم تو نا امید ہونے، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن وہ مانا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام کو چلے گئے.
ابو جہل مغیرہ ابن شعبہ سے یہ کہنے لگا کہ دیکھو بات تو اسی کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بات تو یہی ہے اور یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، لیکن ماننی نہیں ہے اور چلنے دینے نہیں ہے، ایسا سب کہہ رہا یہ کہا مغیرہ ابن شعبہ سے، بات تو یہی کی صحیح ہے، کیونکہ آپ نہیں دیکھ رہے کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکلی نہیں ہے، جو بات کہی وہی ہوئی 40 سال سے، لیکن ضد ہے، یہ بیماری ہے کہ آدمی اپنے ضد پر قائم رہے، تو یہ ہر محرومی کا شکار ہوگا، اسے ان کو نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہمارے خلاف ضد میں ہے، ہاں اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری ہے، اس لیے ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ہم وارث ہیں، جیسے بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ وارث بھی ہے، وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی ترقی کے اسباب بھی سوچے گا، کیونکہ وہی وارث ہے باپ کے بعد، تو کیا بہت تو ضائع ہونے دے گا باپ کی وراثت کو گھر کی نہیں، ایسے یہ کہتے ہیں ہر امتی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا وارث ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اپنے نبی کے کام کا وارث ہوں، پھر میں نبی پر ایمان آیا ہوں، اس نبی نے مجھ کو ایمان کی دعوت نہیں ہے، میں ایمان لایا ہوں، میں نبی کے کام کا وارث ہوں، پہلے امتوں میں بھی مسلمان ہوتے تھے، ان میں اور ہم میں فرق ہے، ان کے ہاں ایک نبی اگر دنیا سے رخصت ہوا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ نبی کے کام کو سنبھالا کرتا تھا، اب یہ بات نہیں ہوگی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہے، نبوت آپ پر ختم ہوئی ہے، لیکن کام ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے ہر امتی اپنی جگہ نبی کا وارث ہے، اور اس وراثت کو حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال اور جان اور صلاحیتیں دی ہیں، ہماری صلاحیتوں کا استعمال اصلاً اپنے دین پر ہے، کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگائیں، یہ ہمارا کام ہے، اس کو صحیح سیکھیں، صحیح سمجھیں، صحیح کریں، رسمی طور پر وقت لگا دینا کافی نہیں ہے، ہاں میں ہم نے وقت لگا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن وقت کیوں لگایا ہے؟ اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، ہاں اس کام کے اعوان اور عنصر پیدا کرنے کے لیے ہماری محنت میں یہ بھی ہے کہ کام کو صحیح سمجھیں گے، صحیح کریں گے، صحیح کرائیں گے، اور اس کام کے اعوان اور عنصر پیدا کرنا ہے کہ امت کے لوگ اس کی حقیقت سمجھ کر اس کام کی مددگار بنے، کیونکہ اللہ نے تمام ایمان والوں کو دین کی مدد کی دعوت دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار بنو، کیونکہ ہر نبی کو نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اکیلا آتا ہے، وہ اکیلا کرتا ہے، اس سے وہ نبی سے بھی نصرت مانگتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نصرت مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہ میرے مددگار بنو، میری مخالفت مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے مددگار بنو، اور لوگ آپ کے مددگار بنو، مہاجرین اول درجے میں، دوسرے درجے میں انصار مدینہ، سب سے پہلے آپ کا استقبال مہاجرین نے کیا ہے، اس لیے مہاجرین کا درجہ امت میں سب سے بڑا ہے، اور اصل کام کو لے کر کے چلنے والے مہاجرین، چاروں خلفاء مہاجرین میں سے ہوئے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تو یہ کیا کام کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو طاقت دی ہے تو یہ کام کریں گے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ان کو طاقت دیں تو یہ کام کریں، کیا کام کریں کہ نمازیں قائم کریں، زکاتیں ادا کریں، یعنی جان اور مال کا صحیح استعمال کریں، اور بھلی بات کو چلائیں، بری بات کو مٹائیں، یہ کام خلفائے راشدین نے یہ کام کیا، دنیا میں ایمان کو قائم کیا،
نمازوں کو قائم کیا اور مال کا صحیح نظام بنایا، مال کہاں استعمال ہو، جان کہاں استعمال ہو، اور پھر یہ بھلی باتوں کو پھیلایا، اللہ کے احکامات کے لیے فضائیں بنائی، ماحول بنایا اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے، ایسا ماحول بنایا کہ شہر میں تو شہر میں، جنگل میں بھی لوگ اللہ کے دین پر، جنگل میں ایسا ماحول بنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، کھانے کا نمبر آیا تو کھانا پکایا، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، جماعت تھی، دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے لڑکا وہ بکری چرا رہا ہے۔ ابن عمر کی عادت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کھاتے تھے، تو لڑکے کو بولا کھانا کھانے کے لیے، مجھے بلایا ہمارا کھانا کھا لو، کرنا کیوں میرا روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، ایک گرمی میں بکری چرا روزہ رکھتے جہاں کیوں آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، اس لیے اللہ نے یہ فرصت دی ہے، عمل کرنے کا وقت ہے زندگی، اس لیے اپنی آخرت بنا رہا ہوں، کو بڑا ساتھ ہوا گھر میں رکھا ہے، بکری چلا رہا ہے، روزہ رکھا ہے، پھر بھی اس کے امتحان کے لیے دوسری مرتبہ جب کھانے کا نمبر آیا کہ اس سے ایک بکری خریدو اور بکری دعا کر کے کھانا بناؤ، اس کا ایک بکری ہمیں دے دو قیمت سے، بکری میری نہیں، بکری جو ہے وہ مالک کی ہے، میں پر چڑھانے کے لیے کہ تم دے دو، ان کو کہہ سکتے ہو کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا لے گیا، اس نے اللہ کی طرف اجازت دے کہ اے اللہ، اللہ کہاں جائیں گے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا کتنے کھا گیا۔ ابن عمر کو اس کے ایمان پر بڑا تعجب ہوا، جنگل میں ہے اور اس کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ مجھے پوچھنے والا ایمان جنگلوں میں کیا گیا، جنگلوں میں کیوں؟ یہ صحابہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر والی محنت چلائی ہے، اور راستے کے زمانے میں دور دور تک دین کیا ساری رکاوٹیں ہٹ گئی، استقبال ہو گیا محنت کی وجہ سے۔ اس میں انصار کا بڑا حصہ تھا، اتنا بڑا حصہ تھا کہ مہاجرین نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سارا ثواب اور یہ ساری فضیلت تو انصار کو ہی ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ کیوں؟ یہ مال بھی یہ لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، خدمت بھی یہ کر رہے ہیں، جو بھی تباہ جا رہے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، شہید بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو سارا انہیں کو ملے گا، ہمیں کیا ملے گا آخرت میں؟ ہم کو بھی یہی سب نبھا رہے ہیں، اتنا کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا کہ تمہیں بھی ملے گا مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کا شکر ادا کرو اور ان کے حق میں دعا مانگو، انہوں نے ہمارے راحت کا انتظام کیا، اللہ کے راحت کا انتظام، ان کے حق میں دعا مانگو گے، ان کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پوری حق میں انعام دے گا جو ان کو دے گا۔ یہ ہمارے لیے آسان کر دیا، جو ہم میں زیادہ کام کرتے ہیں بجائے کہ ان کے ساتھ کھینچا ہو، ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ان کو دے گا، ہم کو بھی دے گا، ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ یہی طریقہ ہے کہ کام میں تعاون کرے، کام میں ساتھ دیں، مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ یہ اصولی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے فرمائی، یجمعون تو اللہ قد یجمعون، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی، کیوں کہ ہر آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، ہر مسلمان آپ کے ذریعے سے ان کو ایمان ملا ہے، ایمان کی دعوت ملی ہے، ایمان کی محنت ملی ہے، یہ وارث اس لیے اس وراثت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو جان مال اسی لیے دیا ہے، اصلاً جو جان مال مسلمانوں کو ملا ہے وہ دین کی خدمت کے لیے ملا ہے،
نبی اب آئے گا نہیں، ان کو دین کا کام کرنا ہے اور ساری دنیا میں کام کرنا ہے، کیونکہ وہ نبی کے وارث ہے اور نبی سارے عالم کے لیے آئے ہیں، وہ سارے عالم کی ذمہ داری میں بھی یہ نبی کے وارث ہیں، اس لیے اس وراثت کا حق ادا کرنے کے لیے امت کو مال اور جان ملا، اس لیے امت جان مال کو اللہ کی نعمت بھی سمجھے اور اللہ کی امانت بھی سمجھے۔ حضرت کے فضائل میں لکھا ہے کہ مال اور جان اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت تو سب جانتے ہیں، مال ملا، اولاد ملی، نعمت ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ چاہتے ہیں اور ملے اور ملے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہی نعمت ہے، لیکن جس طرح یہ چیزیں نعمت ہے یہ امانت ہے، اور یہ امانت کسی کام کرنے کے لیے بھی ہے۔ مسلمان کو جو جان مال ملا ہے وہ کلمے کو پھیلانے کے لیے ملا ہے، یہ کلمہ ان کے ذریعے سے پھیلے، ایمان پھیلے، اللہ کی عبادت پھیلے، اللہ کے بندوں کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس میں وہ جان مال لگا ہو، اس طرح نماز روزہ یہ جان مال بھی ہے، حج زکات یہ ہے، اس طرح یہ بھی اپنی جان مال لگا کے اس کو کرو، خدمت کرو، اخلاق دکھاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ تو اپنی جان مال کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنا یہ نصرت کا حکم قیامت تک ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا حکم بند ہو گیا، جب ہجرت نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہجرت ختم، لیکن نصرت کا عمل قیامت تک بند ہے، اور نصرت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، ہاں، لیکن کیونکہ ہجرت کا حکم بڑا تھا تو آپ ہجرت کر کے مہاجرین میں آئے، اگر فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔ تو اللہ کا احسان ہے میرے حضور ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور نصرت کا سبق پڑھایا، اور نصرت کا سبق ایسا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو پھر اللہ ہماری مدد میں ہو جائے گی، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، پھر اللہ آپ کی مدد میں ہو گیا، اور پھر جتنی باتیں طاقتیں تھیں یا تو وہ ایمان میں آ گئی یا اللہ نے ان کو ختم کر دیا، دونوں میں سے ایک بات نہیں، رکاوٹیں ختم کی، کیوں کہ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور یہ ہم چاہتے بھی ہیں اور ہر نبی بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی مرے نہیں، کوئی ہلاک نہ ہو، کوئی دوزخ میں نہ جائے، بلکہ سب راستے پر آ جائے، لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو عنایت ہوتی اندر سے وہ محروم ہوتے ہیں، اللہ انہیں محروم کرتے ہیں، ان کے منصوبے کو ختم کر دیتے ہیں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، جنات بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے مخالفتیں، کوئی بات نہیں، مددگار کون ہے؟ یہ مددگار اپنے کام کا اللہ ہے، یہ بات سمجھ جائے، اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر اللہ کا کام کرنا ہے، اسباب کے بھروسے پر نہیں، اور کسی کی مخالفت سے متاثر ہو کے بھی کام نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ کام کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو قربانیوں سے صحیح کرنے کے یہ منع نہیں، دوسرا منع نہیں کہ ہماری پریشانیوں کا علاج ہماری قربانیاں ہیں، جب آپ قربانی کرا لیں گے پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، بہت پریشانیاں آپ کے لیے بھی کھڑی کی تھی لوگوں نے، لیکن آپ نے اپنے کام کو بڑھایا اور وہ قربانیاں حد پر آ گئی تو پریشانیاں ختم ہو گئی، اور راستے کھل گئے، کھلتے ہی چلے گئے۔ کیا نام وہ خندق کی جنگ تک پریشانیاں رہی، 5 سال مدینے میں یہ بہت سخت گزرے، پھر اس کے بعد پریشانیاں ختم ہونا شروع ہوئی، 6 سال میں صلح ہو گئی، 7ویں سال میں خیبر فتح ہوا، 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا، اور سال ہو گیا، 9ویں سال میں ہنس کیا، ہم لوگ کہتے ہیں 10ویں سال میں آپ نے ہنس کیا، اب کوئی ٹکرا ہی نہیں ہے، سال ہو گیا سارا۔ تو یہ بتایا مولانا فرماتے تھے کہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رواجی چیزیں اختیار کرو گے تو رواجی چیزیں اور پریشان کریں گے، پریشانیوں کے علاج اپنے دین کے لیے قربانی، اور قربانی کے بعد دعا، دونوں ہیں، ہماری قربانی ہماری دعا، ہر نبی کی قربانی ہر نبی کی دعا، یہ 2 علاج ہوتے ہیں، قربانی اس سطح پر پہنچ جاتی ہے جو سطح اللہ چاہتے ہیں، اب اس کے بعد دعا ہوتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اللہ حق کو واضح کرتے ہیں، باطل کو ختم کرتے ہیں، ہاں، جو سلیم و تباہ لوگ ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور جتنے ہوتے ہیں وہ کٹ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ نامراد بناتے ہیں، اس کو اللہ کی مدد دیتے ہیں، یہ مدد اللہ کی ہو گئی
قیامت کا دروازہ کھلا ہے، نصرت کا دروازہ بھی کھلا ہے اور قیامت تک اللہ کا وعدہ بھی، قیامت تک جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی اللہ مدد کرے گا، اور قیامت تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں اور اپنے دین کی مدد کر رہے، دونوں کام کریں، استقامت نصرت، کہ اپنے دین پر قائم رہو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کے ہر حال میں، غریب ہو مالدار ہو، ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی مدد کرو۔ جن دن کا تقاضا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس تقاضے کو پورا کرو۔ جتنی طاقت ہے وہ ہم لگائیں گے، جب ہماری طاقت ختم ہو جائے گی تو خدا کی طاقت آئے گی۔ یہ طریقہ ہے کہ جب ہماری طاقت ختم ہو گئی، آگے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو اللہ اپنی طاقت لا لے گا۔ یہ کی طاقت ختم ہو گئی قوت اللہ قوت کہ اللہ تمہاری طاقت میں اپنی طاقت کا اضافہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے اس میں اپنی طاقت لگائی آگے نہیں ہے، تو یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہ کوئی بات نہیں، اب ہم اپنی طاقت لگائیں، تو کام تو اللہ کی طاقت سے پھیلے گا۔ ہماری محنت تو بہانہ ہے، اصل تو کام اللہ کرنے والا ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اصل تو کام اللہ کا ہے، تم بہانہ تو کرو۔ جو 4 مہینے کے 4 مہینے تو بہانہ ہے، اور 4 مہینے تو قربانی ہے، یہ تو تمہارا بہانہ ہے، لیکن تم بہانہ کرو گے تو اللہ اس بہانے پر کام کر کے پتا کرے۔ اللہ نے بتایا کتنا کام ہوا، لوگوں میں کتنی دینی بیداری آئی ہے۔ فرماتے تھے ہماری محنت چلی تو اللہ سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ کرے گا، یعنی لوگوں میں عبادت کا مزاج آئے گا۔ اب نمازی ہر جگہ بڑھ گئے، روزے رکھنے والے بڑھ گئے، صدقہ دینے والے بڑھے، حج عمرہ کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے۔ یہ عبادت ہے، نماز روزہ زکات حج، کہ ہمارا کام ہوا تو پہلے عبادت کا دین زندہ ہوا، وہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں الحمدللہ جگہ نہیں ہے، 2 دفعہ نماز ہوتی ہے، 2 دفعہ جمعہ ہوتا ہے، وہ جگہ نہیں ہے، نماز ہی بڑھ گئے۔ فرمایا پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، کلمہ نماز یہ لے کے گریں گے، عبادت کا دین اللہ زندہ کر کے دکھایا اللہ نے۔ ہاں ایک طرح سے دلیل قائم ہو گئی ہے، اب کوئی پیچھے نہ رہے، اللہ کام کر رہا ہے، ورنہ اتنے لوگوں کو نمازی بنانا کوئی دوبارہ تمہارے ہاتھ کی بات ہے، ہماری طاقت کی بات ہے۔ لاکھوں روپے لوگ خیرات کرتے ہیں، چندے والے آتے ہیں، ان کو چندے ملتے ہیں، کتنا مال لگ رہا ہے دعوت پر، عبادت پر۔ ہاں فرماتے ہیں عبادت والا دین پہلے دن کا ہوگا، لوگ جہاں ہماری عبادتوں کو لگائیں گے، الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھائے ہیں، اور محنت پڑے گی تو یہ جو باقی دن ہے اللہ اسے اپنی قدرت سے زندہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے، ہم کو محنت کر کے دعا مانگیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے؟ آپ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ اپنی محنت